عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم بالحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب. پچھلے کافی دنوں سے باطن کے اعمال اور باطن کے گناہوں کا بیان چل رہا ہے، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ظاہری اعمال و افعال میں بعض چیزیں فرض و واجب قرار دی ہیں، بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے باطن میں بہت سے اعمال فرض ہیں اور بہت سے گناہ ہیں، حرام ہیں. ان سے بچنا اور ان سے اجتناب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے ظاہر کے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو ان میں سے کچھ کا بیان پیچھے ہوا ہے. پچھلے بیان میں ریاکاری کا ذکر تھا، اس سے پہلے تکبر کا بیان ہوا، غصے وغیرہ کا. تو آج اسی سلسلے میں ایک اور خطرناک باطنی بیماری کا ذکر مقصود ہے، اور وہ ہے حسد. اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اسی بیماری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم بالحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے. او قال العشب، راوی کو شک ہے کہ آپ نے لکڑی کا لفظ استعمال فرمایا تھا یا سوکھی گھاس کا لفظ استعمال کیا تھا، کہ جیسے آگ اگر سوکھی گھاس میں لگ جائے تو وہ اس کو بھسم کر ڈالتی ہے، فنا کر ڈالتی ہے، یا لکڑی میں لگ جائے تو اس کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح اگر کسی شخص میں حسد کی بیماری ہو تو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور تشبیہ جو لکڑی کے سے دی کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بعض اوقات کوئی بہت بڑی آگ لگ گئی اور منٹوں میں اس نے سب کچھ ختم کر دیا، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ ہلکے ہلکے سلگتی رہتی ہے. لکڑی میں اگر آگ تھوڑی سی لگائی جائے تو ایک دم سے ساری لکڑی کو ختم نہیں کرے گی، سلگتی رہے گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ساری لکڑی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، راکھ بن جائے گی. تو اسی طرح حسد جو ہے یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھڑکتی چلی جاتی ہے اور اس کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے. کہ جیسے ایک ہلکی سی آگ اگر لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے اسی جگہ پر ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑھ رہی ہے. اسی طرح حسد کی آگ جب لگ گئی نیکیوں کو تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم بالحسد، حسد سے بچو. اب یہ اتنی خطرناک بیماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہ حسد کی بیماری چھائی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے پاک ہو. کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مرتبے میں حسد کا گزر دل میں ہو جاتا ہے، اور بچنا اس سے فرض ہے. اس سے بچے بغیر گزارا نہیں، بچنا فرض ہے. لیکن خیال بھی نہیں آتا اور دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں. اس لیے اس کی طرف بڑے اہتمام کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ حسد ہوتا کیا ہے، پھر یہ کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. یہ تین باتیں آج کی بیان کا موضوع ہیں: حسد کی حقیقت، اس کی قسمیں اور
اس کا اسباب اور اس کا علاج. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیماری کو، اس بیان کو ہمارے دلوں سے اس بیماری کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا سکے. تو حسد کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، دنیا کی ہو یا دین کی، اس نعمت کو اس کے پاس دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو کہ یہ اس کو کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے. یہ بیماری ہوتی ہے حسد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائی، مال دولت دیا فرض کرو، یا کسی کو صحت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو علم دیا. اب دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی اور اس سے چھن جائے تو بہتر ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بات سامنے آئے تو اس سے دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آئے تو اس سے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئے. اس کا نام ہے حسد. تو اگر دیکھو غور سے تو پتہ چلے گا کہ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے. اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی. تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے. اسی لیے اس کی سنگینی اور خطرناکی بہت زیادہ ہے کہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر، خالق کے اوپر، قادر مطلق پر اعتراض کرتا ہے، اپنے محسن اور منعم پر اعتراض کر رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے فکر کہ وہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے. اب اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں حسد کے، لیکن بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت سے رنجیدہ ہونا، اس کو کیوں ملی. یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ایک نعمت ملی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے. اس کو مل گئی، چلو مل گئی، لیکن مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے. اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جیسی نعمت اس کو ملی ویسے مجھے مل جائے. اس کا نام حسد نہیں، یہ حسد نہیں، اس کو رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ عربی زبان میں اس کے اوپر بھی لفظ حسد کا اطلاق ہو جاتا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حسد نہیں ہے. یعنی اگر یہ دل میں خیال پیدا ہوا بھائی جیسا اس کا مکان آرام دہ، میرا مکان بھی ایسے ہی آرام دہ ہو جائے، تو یہ کوئی حسد نہیں، یہ رشک نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. جیسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے، جیسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. حسد اس وقت بنتا ہے جب اس کی نعمت کے زائل ہونے کا خیال دل میں پیدا ہو کہ وہ نعمت اس کی چھن جائے تو اچھا ہے. اب اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمت جو اس کو ملی وہ ملنا اس کو ناگوار ہو رہا ہے، اور یہ فکر ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو اس کے چھننے کا پہلے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے چھنے، اور دوسرے قدم پر یہ ہے کہ مجھ کو ملے. تو یہ حسد کا ایک درجہ یہ ہے. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے، اگر اس کے رہتے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس کے رہتے ہوئے نہیں مل سکتی تو اس سے چھن جائے پھر مجھے مل جائے. یہ بھی حسد ہے. اور سب سے خبیث ترین، ذلیل ترین، رذیل ترین قسم حسد کی یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے. مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے کسی طرح، اس کے پاس نہ رہے، تاکہ اس کا جو امتیاز ایک پیدا ہوا ہے اس نعمت کی وجہ سے، اس کو جو مقام ملا ہے اس مقام سے وہ محروم ہو جائے. پھر مجھے یہ ملے نہ ملے مجھے اس سے بحث. یہ سب سے ذلیل، سب سے خبیث اور سب سے رذیل قسم ہے حسد کی، اور سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ جو کہتے ہیں بزرگوں نے کہا کہ سب سے پہلے حسد کرنے والا کون ہے؟ ابلیس، شیطان.
اس واسطے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اعلان فرمایا کہ اس کو میں زمین کی خلافت عطا کروں گا، زمین کا خلیفہ بنا، زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو ایک اعلیٰ مقام بخشا آدم علیہ السلام، بس یہ شیطان جل گیا، اور وہ یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس واسطے کہ یہ مجھے مرتبہ نہ ملا، اس کو مل گیا۔ تو سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے، شیطان ہے، تکبر کرنے والا سب سے پہلے وہ اور حسد کرنے والا۔ تو یہ حسد کی اعلیٰ سب سے سنگین قسم یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے چھن جائے، اور اسی حسد کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اس کو کوئی رنج پہنچ جائے، کوئی غم پہنچ جائے، تو یہ حسد کرنے والا خوش ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی تکلیف سے خوش ہوتا ہے، ترقی سے رنج کرتا ہے اور تکلیف سے خوش ہوتا ہے۔ تکلیف سے خوش ہونے کو کہتے ہیں شماتت عربی زبان میں، دوسرے کے رنج سے، دوسرے کی تکلیف سے آدمی خوش ہو تو اس کو شماتت کہتے ہیں، یہ بھی حسد کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو حسد کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی فکر کرنا، خواہش کرنا، اور یہ دل میں تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، پیسہ ہے پیسہ چھن جائے، دولت ہے دولت چھن جائے، عزت ہے عزت چھن جائے، ترقی ہے ترقی واپس آ جائے، یہ باتیں دل میں پیدا ہونا، اس کا نام حسد۔ اور اس کی اتنی زبردست وعید اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو آپ نے ابھی دیکھتے قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ اس کے اوپر مذمت آئی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ کیا لوگ حسد کرتے ہیں دوسروں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دوسرے کو عطا کر دی تو اس کے اوپر حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی حسد۔ اس نعمت، اس حسد کی اس بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے یہ بات؟ تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں بنیادی۔ ایک سبب تو ہوتی ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے، اور حب جاہ، جاہ و منصب کی محبت ہے، دنیا کی دولت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، تو حب جاہ اور حب مال اس کا سبب ہوتا ہے کہ آدمی کو خود یہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند رہے، میں اونچا رہوں، تو دوسرا اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی گرانے کی فکر کرتا ہے، تو یہ حب جاہ سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا سبب اس کا ہوتا ہے بغض، کسی سے دل میں بغض پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، اس کینے کے نتیجے میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے۔ اس کو یہ بغض اور حب جاہ یہ دو بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ جب دل میں یہ دو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہو۔ تو اس کے بارے میں پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ آخرت کے اندر تو ہے ہی نقصان دہ، دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے انتہائی مہلک چیز ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اس واسطے کہ جو شخص حسد کر رہا ہے دوسرے سے تو وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، غم میں رہے گا، گھٹن میں رہے گا۔ جب کسی کو بڑھتا دیکھے گا دل میں رنج پیدا ہوگا، دل میں غم پیدا ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی، اور اسی گھٹن کے اندر وہ رفتہ رفتہ اپنے صحت کو بھی خراب کر لے۔ ایک عربی زبان کا شعر ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حسد جو ہے اس کی مثال آگ کی سی ہے، اور آگ کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک دوسری چیز کو کھانے کو ملے نا تب تو اس کو کھاتی رہے گی، لکڑی کو لکڑی کو کھا لے گی، آخر میں جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو آگ کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حسد کی آگ بھی ایسی چیز ہے کہ پہلے سے کوشش تو کر رہا ہے دوسرے کو خراب کرنے کی، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، لیکن جب نہیں پہنچا سکتا تو پھر بالآخر حسد کی آگ میں خود ہی جل جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر
بھی اس کا نقصان. علاج اس کا کہ حسد اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے, کس طریقے سے اس بلا سے بچا جائے. تو بھائی اس کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسانوں کو اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے نعمتوں کی تقسیم فرمائی. کسی کو کوئی نعمت دے دی, کسی کو کوئی نعمت دے دی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے یہ چیز مقرر فرمائی ہے جو فلاں چیز کو فلاں شخص کو فلاں چیز دینی اور فلاں شخص کو فلاں چیز دینی. اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں اس کائنات میں. ایک عالم وہ ہے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تکلیف کا گزر نہیں, رنج اور غم کا گزر نہیں, اور وہ ہے جنت کا عالم. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پہنچا دے تو غم اور تکلیف کا کہیں گزر نہیں, کوئی شائبہ نہیں, راحت ہی راحت, آرام ہی آرام, نعمت ہی نعمت. اور ایک اس کے مقابل میں اللہ بچائے دوسرا عالم ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف, غم ہی غم, صدمہ ہی صدمہ, راحت کا نام نہیں, خوشی کا گزر نہیں, وہ ہے جہنم. اور تیسرا عالم ایسا پیدا فرمایا جو مرکب ہے دونوں سے, اس میں خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, راحت بھی ہے, تکلیف بھی ہے, دونوں ہی چیزیں. اور وہ ہے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. اس میں کوئی انسان دنیا کے روئے زمین پر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ساری عمر مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پیش آئی. اس میں راحتیں ملیں گی تو ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہوگی, اس میں آرام ملے گا تو اس میں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رنج اور غم کبھی حصہ لگا رہے گا. کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں جس کو راحت ہی راحت ہو, تکلیف نہ ہو. کوئی انسان ایسا نہیں جس کو تکلیف ہی تکلیف ہو, راحت نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت سے یہ سارا عالم پیدا فرمایا کہ اس میں کسی کو کوئی چیز دے دی, کسی کو کوئی چیز دے دی, اپنی مصلحت سے عطا فرمایا. کسی کو مال دیا, مال دولت دی, کسی کو صحت دے دی. اس کے مقابلے میں اب وہ جو مال دولت والا ہے وہ صحت والے کے اوپر حسد کر رہا ہے یا رش کر رہا ہے کہ اس کو اتنی ایسی صحت کیوں مل گئی, اور جو صحت والا ہے وہ مال دولت کے اوپر حسد کر رہا ہے کہ اس کو اتنا مال کیوں مل گیا. تو یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اور اسی کی حکمت اور مصلحت کے اوپر مبنی ہیں. اور کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی انسان کہ کون شخص زیادہ راحت میں. دیکھنے میں بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک آدمی کے بڑے بڑے کارخانے کھڑے ہوئے ہیں, بنگلے ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں, کاریں ہیں, خدا نے کیا کچھ ایشو عشرت کا ساز و سامان ہے, اور ایک طرف بیچارہ مزدور ہے جو صبح سے لے کے شام تک پتھر ڈھوتا ہے, مشکل سے اپنے پیٹ بھرنے کا سامان کرتا ہے. اس لحاظ سے وہ مزدور اگر اس کو دیکھے تو سمجھے کہ بھئی اس کو تو بہت بڑی نعمتیں میسر ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھو اندرونی زندگی میں جھانک کر تو بسا اوقات پتہ لگے گا کہ جس کی ملیں کھڑی ہیں, جس کے بنگلے اور کاریں ہیں, جس کے پاس بے شمار مال دولت کا سامان ہے, صاحب بہادر کو نیند نہیں آتی رات کو, اور جب تک کہ نیند کی گولی نہ کھائیں. کھانے انواع اقسام کے چنے ہوئے دسترخوان کے اوپر, لیکن میدا اتنا خراب ہے کہ ایک سیکنڈ غذا کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اعلیٰ درجے کے پھل موجود ہیں, غذائیں موجود ہیں, ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے کھانے موجود ہیں, لیکن معلوم ہوا کے ساتھ میدے میں السر ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ صاحب یہ چیزیں مت کھاؤ, وہ چیزیں مت کھاؤ. تو ساری نعمتیں آکار ہیں. رات کو نیند نہیں آتی, جب تک کہ کوئی گولی نہ لے اس وقت تک نیند نہیں آتی. اب بتاؤ کہ وہ آدمی راحت سے ہے جس کے پاس ہے تو سارے ساز و سامان ایش و عشرت کے, لیکن نیند نہیں آتی, بھوک نہیں لگتی, کھانا نہیں ہوتا. اور ایک مزدور ہے جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روٹی ہی صحیح لیکن خوب پیٹ بھر کر بھرپور بھوک کے ساتھ پوری لذت اور حلاوت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے. بتاؤ راحت میں کون ہے؟ حقیقی راحت کس کو میسر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساز و سامان بے شک ان کو عطا فرمائے, لیکن راحت کی حقیقت اس کو عطا فرمائے.
تو یہ ان کی حکمت کے فیصلے ہیں. کون اس کے اوپر؟ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جو دعا کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وجعلنا من المسلمین. اس میں ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا وسقانا. آگے اس طرح ہے رزقنا کا لفظ بھی. تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا اور کھانا کھلایا. رزق عطا فرمایا اور کھانا کھلایا، دو لفظ الگ الگ ہیں. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو یہاں اس روایت میں دو لفظ الگ الگ بیان فرمائے ہیں کہ اللہ نے رزق دیا اور کھانا کھلایا. یہ دو الگ کیوں؟ دو باتیں. بھائی رزق دیا اور کھانا کھلایا ایسی بات ہوئی، لیکن فرمایا کہ دونوں باتیں اس لحاظ سے الگ ہیں کہ رزق دینا ایک مستقل نعمت اور کھلانا دوسری مستقل نعمت. اب وہ جو میں نے مثال دی آپ کو کہ صاحب گھر کے اندر اعلیٰ درجے کے کھانے پکے ہوئے تیار ہیں اور ہر طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں. رزق تو ہے، رزق تو دیا، لیکن بھوک نہیں لگ رہی، خواہش نہیں ہو رہی، معدہ خراب ہے، کھائیں تو بیماری کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے. رزقنا ہے اطعمنا نہیں. اللہ نے رزق دے رکھا ہے لیکن کھانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ مصلحتیں حکمتیں ہیں. کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی ہے، کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی. ٹھیک ہے، ایک دولت مند آدمی کو رزق بہت دے دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کھانے کی لذت اور حلاوت صحیح معنی میں اگر پوچھو تو اس آدمی کو جو 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہے بھرپور بھوک کے ساتھ، اس کو جو لذت میسر ہے وہ بڑے سے بڑے دولت مند کو میسر نہیں. تو کس بات پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اعتراض کرو گے؟ ذرا یہ سوچو. اگر کسی کے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہے، اس سے دل میں تمہارے کوڑھن پیدا ہو رہی ہے، تو سوچو کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کو نہیں ملی. صحت، ہو سکتا ہے تمہاری صحت اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ تمہارا ظاہری سراپا اس کے مقابلے میں حسین و جمیل ہو سکتا ہے کہ اور کوئی نعمت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے. کسی کو کسی نعمت سے نواز دیا، کسی کو کسی نعمت سے نواز دیا. اور اس میں بھی حکمت اور مصلحت ایسی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں لگتا. یہ جو اردو میں ایک مثل مشہور ہے، بڑی حکیمانہ مثل ہے کہ اللہ میاں گنجے کو ناخن نہ دے. تو تمہیں اگر کوئی دولت نہیں ملی، وہ دولت اگر پتہ نہیں مل جاتی تم کو، تو تم کیا فساد برپا کرتے اور کس عذاب میں مبتلا ہوتے، اس نعمت کی کیسی ناقدری کرتے، اور کیا اس کو تمہارا حشر بنتا، تمہیں کیا پتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تو کسی مصلحت سے نہیں دی. اگر مل جائے تم کو تو خدا جانے تم اس نعمت کو حاصل کر کے اس کو کس طریقے سے فساد میں استعمال کرو. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز پر میں فضیلت دے دی، کسی کو کسی چیز میں فضیلت دے دی، ان چیزوں کی تمنا نہ کرو، اس واسطے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ نعمت اگر مل گئی تو کیا حشر بنے گا. بے شمار واقعات ہیں، سنے ہوں گے آپ نے بھی کہ آدمی تمنا کرتا رہا کہ یہ مجھے مل جائے، جب ملی تو بجائے اس کے لیے مفید ہونے کی الٹی مضر ثابت. اس واسطے یہ سب سے پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دل جل رہا ہے دوسرے کے نعمت مل جانے پر، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے بڑی نعمت کوئی میسر ہو جو اس کے پاس موجود نہیں، اس کا تصور ہوتا ہے. اور سارے جھگڑے پیدا اس سے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے. اپنے آپ کو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا خیال نہیں، ان کا دھیان نہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں، اور دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے. اپنے عیوب نہیں دیکھتا اور دوسروں کے عیوب دیکھ رہا ہے. سارا جھگڑا یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت کی نازل ہونے والی نعمتوں کا استحضار کرے تو کبھی حسد نہ کرے کسی دوسرے کے اوپر. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بھی حال میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کی بارش میں رکھا ہے، صبح سے لے کر شام تک نعمتوں کا ایسا مہ برس رہا ہے تمہارے اوپر، ہر شخص کے اوپر، کہ اگر اس کا تصور کرتا رہے
تو کبھی کسی کے نعمت کے اوپر کوئی جلن پیدا نہیں، اس کا خیال نہیں کرتا، اپنے عیوب کی طرف نگاہ نہیں ہوتی، ہر وقت دوسرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو یہ چیز پھیلی ہے اس کی وجہ جیسے میں نے کہا تھا کہ حب دنیا، تو ایک مذاق یہ بھی بن گیا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں تحقیق اور تفتیش کرنے کا بڑا ذوق ہے لوگوں۔ وہ آدمی جو ہے یہ کس طرح اس کے پیسے آ رہے ہیں، کس طرح وہ کیسا وہ مکان بنا رہا ہے، کیسی وہ کار خرید رہا ہے، کیسے اس کے حالات ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے کی فکر ہے۔ اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو ہے خوشنما اور دلکش، دل اس کی طرف کھینچتا ہے، اپنے پاس موجود نہیں ہے، تو اس سے حسد نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے وہ مقولہ یاد فرمائیے جو بار بار اس مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کمتر فرد کو دیکھو، اور دین کے سواری دیکھتا ہوں تو اپنے سے اچھی نظر آتی ہے، گھر دیکھتا ہوں تو اپنے سے اچھا نظر آتا ہے، نتیجہ ہے کہ غم میں ہوتا ہوں کہ دیکھو اس کو اتنی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، مجھے نہیں ملی، تو مجھ سے زیادہ غمزدہ انسان کوئی نہیں تھا۔ اور بعد میں کہتے ہیں جالست الفقراء، بعد میں نے فقراء یعنی کم حیثیت جو دنیا اعتبار سے کم حیثیت ہے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو کہتے ہیں بس طرح آرام میں آ گیا۔ اس واسطے کہ وہاں معاملہ برس تھا کہ جہاں جاتا ہوں تو اپنا کپڑا اس سے اچھا لگتا ہے، اپنی سواری اس کی سواری سے اچھی لگتی ہے، اپنا مکان اس کے مکان سے اچھا لگتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مجھے راحت عطا فرما دی، آرام بخش دیا اس کے دیکھنے کے بعد۔ ارے یاد رکھو اس دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی اگر بڑھتا چلا جائے تو اس کی انتہا کوئی نہیں، کار دنیا کیسے تمام نہ کر، دنیا کا معاملہ کبھی تمام نہیں ہوتا۔ جتنے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس دنیا کے اندر جو سب سے مالدار انسان ہو اس کے حالات دیکھ لو، کیا وہ یہ کہے گا کہ بس ہو گیا اب اور نہیں چاہیے؟ دیکھو تو دن رات وہ اسی میں ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے اور بڑھ جائے، اس کی حاجتیں کبھی کم نہیں ہوتی۔ متنبی عربی زبان کا ایک شاعر ہے، باتیں بڑی حکیمانہ کہتا ہے، تو وہ دنیا کے بارے میں بڑی اس نے حکیمانہ بات کہی ہے کہ وما قضى احد منها لبانته ومن انتهى عرب الا الى عرب، یہ دنیا کے سے کسی کا آج تک پیٹ نہیں بھرا، جب کوئی حاجت خواہش پیدا ہوئی وہ تم نے پوری کر لی، اس کے بعد ایک نئی خواہش پیدا ہو جائے، وہ ہر خواہش ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے، ہر حاجت ایک نئی حاجت کو جنم دیتی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے کہاں تک حسد کرو گے، کہاں تک دوسروں کے نعمتوں کے اوپر غمزدہ ہو گئے، یہ تو ہوگا ہر جگہ، کہیں کوئی کسی چیز میں بڑھاوا نظر آئے گا، کوئی کسی چیز میں بڑھاوا نظر آئے گا۔ تو اس واسطے سب سے پہلے تو اس کا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے تقسیم فرمائی ہے، اور وہ مصلحت ایسی ہے کہ تم تو بہت محدود دائرے میں سوچتے ہو، چھوٹا سا تمہاری عقل، چھوٹا سا تمہارا سوچنے کا دائرہ، اس میں سوچتے ہو، اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ پوری کائنات کو محیط ہے، وہ فیصلے فرماتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ تو اس کے اوپر غور کرے انسان، تو اس سے حسد کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ ذرا عقل سے سوچے تو اس سے حسد کی بیماری کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں بڑی مؤثر ہے اور یاد رکھنے کی ہے، بڑا مؤثر علاج ہے، وہ یہ کہ یاد رکھو حسد کرنے والا چاہتا تو یہ ہے کہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کی نعمت چھن جائے، اس کی بدخائی چاہتا ہے نا کہ اس کی نعمت چھن جائے، اور حسد کی بدولت ہوتا یہ ہے کہ اس کو فائدے ہی فائدے پہنچتے رہتے ہیں، اور حسد کرنے والے کو نقصان ہی نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ جس سے حسد کیا گیا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو تو فائدے پہنچ رہے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو فائدہ یہ پہنچ رہا ہے کہ بھائی جب تم نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا تو دشمن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے دشمن کو ہمیشہ غم رہے، صدمہ رہے، تو جب تک حسد کرتے رہو گے غم میں مبتلا رہو گے، تو اس کی تو خوشی کی بات ہے کہ تم حسد میں ہو، غم میں ہو، صدمے میں ہو، گھٹن میں ہو، تکلیف میں ہو، پڑن میں ہو، یہ تو دنیا میں فائدہ ہو۔ اور آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ جتنا جتنا حسد کرو گے اس سے اتنی ہی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا، نیکیوں کا، اور وہ چونکہ مظلوم ہے تو اس واسطے آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں۔ اور حسد کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ جب آدمی حسد کرتا ہے تو حسد انسان کو آمادہ کرتا ہے غیبت پر،
بدگوئی پر، عیب جوئی پر، چغل خوری پر، اور خدا جانے کن کن بلاؤں پر. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ خود اس آدمی کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں. جب غیبت کرو گے اس کی، برا کہو گے اس کو، بددعا کرو گے اس کے لیے، تو تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر چلی جائیں گی. تو کیا مطلب کہ جتنی غیبت کر رہے ہو، جتنا حسد کر رہے ہو، اس کے پاس اپنے نیکیوں کے پیکٹ بھیج رہے ہو تیار کر کے، تو اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اگر اللہ بچائے ساری عمر آدمی اس حسد کی بلا میں مبتلا رہے تو ساری نیکیاں کما بیٹھے گا اس کے نامہ اعمال میں ڈال. حضرت امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے. حضرت امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں کسی نے آ کر ذکر کیا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا، اس نے آپ کو کی بڑی برائی بیان کی. تو حضرت امام غنی رحمۃ اللہ علیہ نے سننے کے بعد اس کو تو رخصت کر دیا. بعد میں گھر جا کر ایک بہت بڑا تحفہ اس کے لیے تیار کر کے، اور جس آدمی کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ اس نے برا کہا اس کو تحفہ بھیج دیا، ہدیہ بھیج دیا. لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو برا کہہ رہا تھا، آپ نے ہدیہ بھیج دیا. کہا کہ وہ تو میرا محسن ہے، اس واسطے کہ اس نے برا کہہ کر میرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا نیکیوں کا، تو اس واسطے اس نے میرے ساتھ احسان کیا تو کچھ تو بدلا کر دوں. دنیا اس نے تو میری آخرت کی نعمت وہ بڑھائی، تو میں دنیا کے اندر کچھ ہدیہ دے دوں، ہدیہ بھیج دیا. اور یہ بات مشہور ہے، معروف ہے. حضرت امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نہ غیبت وہ کرتے تھے نہ سنتے تھے، ہمیشہ غیبت سے خالی ہوتی تھی مجلس. تو ایک دن فرمانے لگے امام صاحب اپنے شاگردوں سے کہ بھائی دیکھو، غیبت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کی نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل کر دیتی ہے. تو اس واسطے غیبت نہیں میں کرتا، اور اگر غیبت میں کروں کبھی دل میں خیال آئے تو میں اپنے ماں باپ کی کروں گا، اس واسطے کہ اس کے نتیجے میں نیکیاں جائیں گی تو کم از کم گھر ہی میں رہیں گی، ماں اور باپ کے پاس ہی رہیں گی اور کہیں باہر نہیں جائیں گی. اس واسطے غیبت اگر کرنی ہو تو میں اپنے ماں باپ کی کروں تاکہ میری نیکیاں کسی اور کے حوالے نہ ہو، میری پاس ہے، میرے گھر کے اندر ہے. اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ اتنی احمقانہ حرکت ہے حسد اور غیبت کہ کرنے والا چاہ تو رہا ہے کہ اس کی برائی، اور حقیقت میں پہنچا رہا ہے اس کو فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو اس واسطے اتنی احمقانہ حرکت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے ہیں، اور دونوں کے اپنے ہلکے درس ہوا کرتے تھے. تو ایک دن فرمانے لگے، کسی نے پوچھا امام غنی کے بارے میں کہ امام صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بڑے بخیل آدمی. ہم نے سنا ہے کہ بڑے سخی آدمی. کہنے لگے اتنے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کو تیار نہیں، دوسروں کی بہت نیکیاں لیتے رہتے ہیں، اس واسطے کہ ان کی قیمتیں بہت کرتے ہیں لوگ امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی برائیاں بہت کرتے ہیں. تو اس واسطے دوسروں کی نیکیاں تو ہر وقت لیتے رہتے ہیں اور اپنی نیکی کسی کو دینے کو تیار نہیں. لہذا اس سے زیادہ بخیل آدمی کوئی نہیں ہے آخرت کے لحاظ. تو حقیقت یہی ہے کہ جس سے حسد کیا جائے، جس سے بغض رکھا جائے، جس کی غیبت کی جائے، حقیقت میں اپنی ساری نیکیاں پیکٹ بنا کر بھیج رہا ہے اس کے پاس، اور اب خود خالی ہوتے جا رہے ہیں. وہ حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ دیوالیہ. لوگوں نے کہا کہ صاحب دیوالیہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں. مفلس وہ ہے جو بہت نامہ اعمال لے کر آیا تھا، بہت نمازیں، بہت روزے، بہت ذکر، بہت تسبیحات، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو ایک جمگھٹ لگا ہوا تھا لوگوں کا کہ صاحب اس نے میرا حق پامال کیا، اس نے میرا حق پامال کیا. تو وہاں پر ہر ایک مانگ رہا تھا اپنا حق. تو وہاں کوئی پیسے ویسے تو ہے نہیں کہ پیسے دے کر ان کا حق پورا ادا کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے جاؤ. تو جتنے صاحب حق تھے، کوئی نماز لے کے جا رہا ہے، کوئی روزہ لے کے جا رہا ہے، کوئی ذکر لے کے جا رہا ہے، کوئی تسبیح لے کے جا رہا ہے، اور اس طرح حق پورے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی اور حق ختم نہیں ہوئے. تو کہا گیا کہ اب تو اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، اور ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کر اور ان کا حق ادا کراؤ.
تو آیا تو تھا نماز روزے کے ڈھیر لے کر، اور جب اصحاب حق حقوق العباد والے لوگ ان کا حق چکایا گیا، حساب چکایا گیا، تو نصیبے کے خالی ہاتھ تھا بلکہ گناہ بھی لاد لیے، وہ ہے بخلی حسد۔ تو یہ حسد کے ذریعے اللہ بچائے یہ نیکیاں برباد۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ایک آئینے کی طرح دل عطا فرمائے جس میں نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ غیبت ہو، نہ کینہ ہو، تو اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر بہت زیادہ نوافل نہ ہو، بہت زیادہ مستحبات نہ ہو، لیکن دل آئینہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند فرماتے ہیں کہ کوئی حد و حساب۔ شاید پہلے بھی سنائی تھی آپ کو حدیث، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی اس طرف سے جو ایک شخص آئے گا اس مسجد کی طرف تو وہ جنتی ہو، اہل جنت میں سے۔ کہتے ہم نے نگاہ جو اٹھائی تو ایک شخص داخل ہو رہا تھا، ایک صاحب داخل ہو رہے تھے، ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا، بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتے اٹھائے ہوئے اور مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بڑا ان کے اوپر رشک آیا کہ دیکھو کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسجد ختم ہو گئی، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب مسجد ختم ہو گئی تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان کو جا کر قریب سے دیکھوں کہ ان کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب وہ اپنے گھر جانے لگے تو ان کے پیچھے لگ گیا میں، اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ میں 2-3 روز آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ تو کہتے ہیں رات کو جب میں ان کے گھر میں پہنچا تو رات کے وقت میں جاگتا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ رات کو اٹھ کر کیا عمل کرتے ہیں۔ دیکھا تو کوئی ساری رات گزر گئی، اٹھے ہی نہیں، سوتے رہے، اور فجر کے وقت اٹھے، یعنی تہجد بالکل نہیں پڑا اور فجر کے وقت اٹھے۔ پھر دن گزارا تو دن کے اندر بھی دیکھا تو اپنا نماز کا جو وقت ہوتا ہے تو مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جو، لیکن کوئی خاص ذکر، تسبیح، تلاوت، کوئی نفلیں، یہ کچھ نظر نہ آئے۔ تو 1-2 روز جب اسی طرح میں نے دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی خاص عمل ہی نہیں کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اصل میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور میں سمجھتا تھا کہ آپ کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہوں گے، تو میں وہ عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کچھ آپ کرتے ہی نہیں، وہ فرائض واجبات ادا کیے اور معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے، اگر حضور اقدس صاحب نے یہ بشارت دی اور میرے لیے بڑی نعمت ہے، لیکن مجھ سے عمل تو کوئی خاص ہوتا نہیں، کوئی نوافل وغیرہ میں نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ الحمدللہ اپنے دل میں کبھی کسی شخص کے بغض اور حسد کا میل میرے دل میں نہیں آیا، کسی شخص کے بارے میں بغض اور حسد کا میل اس دل کے اوپر نہیں آیا، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنا پر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مجھے مصداق بنا دیا۔ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تو جو عشرہ مبشرہ میں تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ نوافل وغیرہ نہیں، لیکن ان بیماریوں سے محفوظ ہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کفرت در طریقت ماں سینہ داشت کر، آئینہ ماں سینہ تو آئینہ داشت کر، کہ اپنا سینہ بالکل آئینے کی طرح پاک صاف رکھا ہوا ہے دوسرے کے بغض اور حسد میں، تو اس کی بدولت آدمی یہ سب جگہ پہنچا۔ تو آدمی دوسرا علاج اس حسد کا یہ ہے، میرا نقصان ہے جس کا حسد کر رہا ہوں اس کا فائدہ، الٹا معاملہ۔ تو اس تصور سے بھی اس حسد کی بیماری میں کمی آتی ہے اور یہ دور ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ بنیاد اس کی ہوتی ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، حب جاہ کی محبت۔ اس حب دنیا اور حب جاہ کو دل سے نکالنے کی فکر کریں، جس کا پہلے بھی بار بار ذکر ہوتا رہا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ اصل میں یہ ہے۔ سوچے کہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے،
کسی بھی وقت آنکھ بند ہو گئی تو قصہ ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ دنیا کے لذائذ، اس کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کی ناپائیداری پر انسان غور کرے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تصور کر کے اور استحضار کر کے اس بیماری کے اندر کمی آتی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو بہت ضروری ہے سمجھنا، اور اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ شاید تسلی ہو۔ بعض اوقات دل میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے، حسد کی یہ ساری بیماریاں، برائیاں سننے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو بعض اوقات ایسی بیماری ہے کہ غیر اختیاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے، دل میں غیر اختیار کی طرف سے ارادہ نہیں کیا، قصد نہیں کیا، اپنے اختیار سے دل میں نہیں لائے، لیکن دل میں آ گیا خیال۔ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھا، چڑھتا ہوا دیکھا، خاص طور سے اپنے ہمجولیوں میں، اپنے ہم عصروں میں، اپنے ہم عمروں میں، ہم مرتبہ اور ہم پیشہ لوگوں میں کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں خیال آ گیا کہ صاحب یہ بڑھ گیا آگے، اور اس کی وجہ سے دل میں کچھ کدورت پیدا ہوئی، محل آیا۔ اب یہ تو غیر اختیاری معاملہ ہے، اس سے کیسے بچیں، اور یہ کیسے اتنی بڑی بیماری سے، اتنے بڑے گناہ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ حسد کے ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ہے، کثرت سے ہوتا ہے، کہ آدمی کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے، اور خیال آنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے قول سے یا فعل سے اس کی بدخواہی بھی کرتا ہے، مثلا غیبت کر رہا ہے، ذہن میں خیال ہے نا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک شخص کی وقت پیدا ہو جائے گی، اب مجلس سے بیٹھ کے اس کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، یہ تو حرام ہے ہی، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کے حرام ہونے یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خیال تو آ گیا کہ بھئی یہ اس کو مل گیا، دل میں دکھ پیدا ہوا، یہ اس کو کیوں ملا، ہے تو بہت بری بات یہ دل میں پیدا ہونا، لیکن آدمی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی ادا سے، اپنی حرکت سے، کسی کام سے اس حسد کو ظاہر نہیں کرتا، نہ برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نہ بدخواہی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ نعمت ظاہر ہو جائے، بس دل میں ہے کڑن تھوڑی سی، اس صورت میں یہ ہے تو یہ بھی حسد اور یہ بھی گناہ، لیکن یہ اس کا علاج آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ اس کے گناہ سے بچنا بہت ہی ذرا سی توجہ سے آدمی بچ سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جب اس قسم کی کڑن پیدا ہو تو ساتھ ہی دل میں اس بات کا تصور کرے کہ یہ حسد کتنی بری چیز، اور یہ میرے دل میں جو کڑن پیدا ہو رہی ہے یہ بہت بری بات ہے، یعنی اس کو اپنے دل میں برا سمجھے، اور جب خیال آئے اس پر استغفار کرے، اور جب خیال آئے اس قسم کا تو اس کو ابھی سمجھے کہ یہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے اور نفس بہکا رہا ہے، اور یہ میری بہت بری بات ہے اور عیب کی بات ہے، یہ دل میں ساتھ ساتھ لے آئے۔ تو اگر یہ ساتھ ساتھ برائی لے آیا تو اس حسد کا گناہ ختم ہو جائے انشاءاللہ، اس حسد کا گناہ نہیں رہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا اصل علاج یہ ہے، کیونکہ ہے بڑی خطرناک بات، یہی ذرا سے آگے بڑھ جائے تو پھر بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، لہذا اس کا علاج بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو تنہائی میں اس کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ یہ نعمت جو آپ نے اس کو عطا فرمائی ہے اور عطا فرمائی، یہ جس وقت دعا کرے گا دل پہ آرے چلیں گے اور بہت شاک گزرے گا، بہت گرم گزرے گا یہ دعا مانگنا، لیکن زبردستی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ نعمت اس کو اور عطا فرمائیے، اس کو اور ترقی عطا فرمائیے، اور اس نعمت میں اس کے لیے برکت عطا فرمائیے، اس کے حق میں دعا کرے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں جو اس کی یہ قرآن پیدا ہو رہی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو ختم کرنا۔ تو یہ تین کام کر لیں، ایک یہ کہ یہ جو اپنی حالت ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے
نعمت کے زوال کا اس کو برا سمجھے دل سے، دوسرے اس کے حق میں دعائے خیر کرے، تیسرے اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ یہ چیز میرے دل سے ختم فرما دے. یہ اگر کرے اس کے بعد غیر اختیاری طور پر جو خیال آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہ نہیں ہوگا. لیکن آ تو رہا ہے خیال اور نہ اس کو برا سمجھتا ہے، نہ اس کے تدارک کی فکر کرتا ہے، نہ اس کی تلافی کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ سے خالی نہیں ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ سے بار بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ جتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تو ان گناہوں کا علاج آسان ہے کہ توبہ کر لے انسان، استغفار کر لے، معاف ہو جاتا ہے. اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہ کرایا جائے. جب تک وہ معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا. تو یہ حسد جو ہے اس کو خوب سمجھ لیجئے، اگر اس حسد کو آپ اپنی زبان پر لے آئے یا اس کے نتیجے میں غیبت کر دی یا کوئی کوشش اس کی بدخواہی کی کر دی تو یہ حقوق العباد والا گناہ ہے. جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا معاف نہیں. لیکن اگر حسد دل کے اندر ہی رہا، زبان سے ایک لفظ کوئی نہیں نکالا اس کے خلاف، کوئی غیبت نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، کوئی چغلی نہیں کھائی اور اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس نعمت کے زائل کرنے کے لیے، تو اس صورت میں یہ گناہ اس کا تعلق حقوق اللہ ہے، کیونکہ دل میں ہے ابھی تک اس کا تعلق حقوق اللہ ہے. لہذا یہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بغیر معافی مانگی معاف ہو سکتا ہے. اس لیے جب کبھی اس قسم کے خیال آتے ہیں تو آدمی سمجھ لے کہ ابھی معاملہ قابو میں ہے، آسانی سے اس کے تدارک بھی ہو سکتا ہے اور معافی بھی ہو سکتی ہے. اس واسطے اس کو انسان جلدی سے قابو کرے، ورنہ آگے بڑھ گیا تو پھر حقوق العباد میں داخل ہو جائے گا، اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں رہے. تو جب بھی اس قسم کا خیال آئے تو یہ تین کام کرے: برا سمجھے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرے اور اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے مجھے نجات عطا فرمائے. تو ان تین کاموں کے اہتمام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اس چیز کی گناہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر زوال دوسرے کی نعمت کا زوال یعنی دوسرے کی نعمت کا چھن جانے کی خواہش نہ ہو، صرف یہ خیال ہو کہ بھئی یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، تو یہ حسد نہیں ہوتا. لیکن اس کا بھی بہت زیادہ استحضار کرتے رہنا بالآخر حسد پر منتج ہوتا ہے. یعنی یہ دل میں رشک آ گیا دنیا کی وجہ سے کسی کے اوپر، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ بعض اوقات ہرس پیدا کر دیتا ہے اور بعض اوقات اسی کو وہ آگے چل کر حسد بن جاتا ہے. لہذا پہلے قدم پر جہاں رشک پیدا ہو رہا ہے دنیا کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، وہ بہت اچھی بات ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا حسد الا فی اثنتین. یہاں پر حسد سے مراد رشک ہے کہ حقیقت میں رشک کے قابل صرف دو چیزیں، دو انسان ہیں جو رشک کے قابل ہیں. ایک وہ انسان قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناتا ہے، تو وہ شخص قابل رشک ہے. تو بھائی یہ مال اس کو ملا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کر رہا ہے، ہمیں بھی مل جاتا تو ہم بھی خرچ کرتے. اور دوسرا فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ علما، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اس علم کی وجہ سے وہ دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہے، تقریر سے تحریر سے لوگوں کو دین کی بات پہنچا رہا ہے، تو اس وہ قابل رشک ہے کہ وہ خود بھی عمل نیک کر رہا ہے اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہا ہے، اور جو لوگ اس تبلیغ کے نتیجے میں دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ قابل رشک ہے، یہ دو آدمی قابل. تو مانا یہ ہوا کہ دین کے اندر اگر کوئی شخص آگے بڑھا ہوا ہے اس پر رشک کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن دنیا کے اندر کہ اس کا مال زیادہ، اس کی دولت زیادہ، اس کی شہرت زیادہ، اس کی عزت زیادہ، اس کے اوپر
رش کرنا بھی اچھا نہیں، اور اس لیے اچھا نہیں کہ اگر زیادہ رش کرو گے تو بالآخر ہرس پیدا ہوگی اور بالآخر حسد پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے اس کو بھی ہمت افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ جب کبھی ایسا خیال آئے تو آدمی یہی سوچے کہ بھائی بہت سی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، اور جو نہیں ملی میری مصلحت اسی میں ہے کہ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی مصلحت کے تحت مجھے یہ چیز نہیں عطا فرمائی، تو اگر مل جاتی تو خدا نے کس میں مشکل میں مبتلا ہو جاتا۔ ان باتوں کا خیال کرے اور اس رش کے اس خیال کو بھی اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ ہیں چند بنیادی باتیں حسد کی اس بیماری سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جیسا میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ باطن کی بیماریاں ہیں یا باطن کے برے اخلاق ہیں، باطن کے گناہ ہیں، یہ حقیقت حال تو میں نے آپ سے عرض کر دی، حقیقت کیا ہوتی ہے، قسمیں کیا ہوتی ہیں، اور اس کی سبب کیا ہوتا ہے، علاج کیا ہوتا ہے، بتا تو دیا۔ لیکن اصل علاج اس کا یہ ہے کہ کسی معالج سے رجوع کیا۔ جیسے آدمی اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھ کے ایک مرتبہ خوب تفصیل سے بتا دے کہ صاحب بخار کیا ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کی دوائیں کیا ہوتی ہیں، تو بتا تو دیا۔ لیکن جب بخار آئے تو کیا وہ اسی لیکچر کو یاد کر کے اس کے مطابق دوا کرنا شروع کر دے گا کوئی آدمی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس واسطے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان دواؤں کا اپنے اوپر منطبق کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے ضرورت ہوتی ہے کسی ڈاکٹر معالج کی طرف رجوع کرنے۔ سمجھ تو لیا کہ یہ قسمیں ہوتی ہیں، لیکن علاج اس وقت ہوگا جب کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح یہ باطن کی بیماریاں، ریا ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ باطن کی بیماریاں ہیں، ان کی حقیقت تو سن لی، لیکن اپنے اوپر جب منطبق کرے گا انسان تو اس کا صحیح راستہ یہی ہے کہ کسی آدمی کی طرف رجوع کرے جس نے اپنا علاج کرایا ہوا ہو، جو علاج کرانے کے اندر ماہر ہو، علاج کرنے کے اندر ماہر ہو، اس سے رجوع کرے اور اس کو بتائے کہ صاحب یہ خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے، کیا علاج ہے، تو پھر وہ تجویز کرے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے، حقیقت میں بیمار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیمار نہیں سمجھتا، حقیقت میں بیمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے حق میں کوئی اور علاج مفید ہے اور وہ کسی اور علاج کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی شیخ سے رجوع کر کے اور اس سے اپنے حالات بتائے جائیں اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کے اخلاق فاضلہ عطا فرما۔ یا اللہ اخلاق رذیلہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جن اخلاق رذیلہ میں ہم مبتلا ہیں تو رحمت سے ان سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل اشاعت@dgcom.net.pk